بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ کہانیاں اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے کشتیوں کی، جی ہاں، دریائی کشتیوں کی، جو ایک طویل عرصے تک دریائے سندھ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا کرتی تھی۔ کبھی یہ انگریز مہمانوں کو تو کبھی زائرین اور کبھی مقامی افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال میں آتی تھی۔ ان میں سے ایک کشتی طوفان کے بعد پانی میں ڈوب گئی اور دوسری دریا کے کنارے خشکی پر بیارو مددگار کھڑی ہے۔ کل 3 کشتیاں تقسیم ہند سے پہلے دریا سندھ میں لائی گئی تھی، لیکن 2 کشتیوں کو ایک زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ ان میں سے ایک ڈیرہ غازی خان کے مقام پر اور دوسری کو ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر لنگر انداز کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں کوٹ بٹھن میں موجود کشتی کا نام انڈس کوئین، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دریا برد ہوئی کشتی کا نام ایس ایس جہلم تھا۔ اگرچہ یہ دونوں کشتیاں ہیں، تاہم دونوں شہروں کے مقامی افراد انہیں بحری جہاز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فلم دلہن ایک رات کی کا آخری حصہ اس جگہ فلمایا گیا تھا جب ہیرو اپنی ہیروئن کی عزت بچانے کے لیے ولن کو مارتا ہے تو ان کا سامنا لانچ میں ہوتا ہے اور وہ لانچ پھر ڈیرہ کے ٹائٹینک کے سامنے سے گزرتی ہے۔ ماضی میں جب ذرائع آمد و رفت محدود اور پختہ سڑکیں نایاب تھیں، تب یہ دونوں کشتیاں دریا کے دونوں کناروں کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہوتی تھیں۔ کہیں یہ زائرین کو کوٹ مٹھن میں خواجہ فرید کی زیارت پر پہنچانے کے کام آتی تو کہیں یہ گوالوں کو شہروں تک پہنچانے کا کام کرتی تھی۔ ان پر سفر کرنے والے لوگوں کے اپنی اپنی ضروریات ہوتی تھی۔ ان کشتیوں میں لوگ گاڑیاں، مال مویشی لاد کر لے جاتے تھے اور ان کی ایک خصوصیت بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں تک جہیز کا سامان بھی لانا ہوتی تھی۔ ان کشتیوں کی اپنی تاریخ اور اپنی کہانیاں ہیں اور ان سے جڑی متعدد یادیں ہیں جو اکثر مقامی لوگ بیان کرتے ہیں۔ ٹائٹینک ڈیرہ اسماعیل خان کیسے پہنچا؟ یہ 3 منزلہ بھاپ سے چلنے والی کشتی کوئی 5 دہائیوں تک دریائے سندھ میں اس وقت کے صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھی۔ اس کشتی میں 500 مسافروں کی گنجائش تھی اور اس کے علاوہ اس میں مویشی، گاڑیاں اور دیگر بھاری سامان بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لائے جاتے تھے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ کشتی کب بنائی گئی تھی اس کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہے، لیکن اس کشتی کی سن 1917 میں تزئین و آرائش اور مکمل مرمت کی گئی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق یہ کشتی سن 1935 تک صوبہ پنجاب کے ڈیرہ غازی خان میں دریائے سندھ کے کنارے تھی اور پھر سن 1935 میں اسے خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں لایا گیا تھا۔ برطانوی دور میں یہ کشتی مال برداری کے لیے استعمال ہوتی تھی، پر چونکہ اس وقت دریائے سندھ پر ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے قریب کوئی پل نہیں تھا تو صوبہ پنجاب جانے کے لیے دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتیوں اور لانچوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس بڑی کشتی کے ساتھ چھوٹی کشتیاں اور لانچیں بھی تھیں اور سردیوں میں جب دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہو جاتی تھی تو اس سے بڑی کشتیوں پر موجود چھوٹی کشتیوں سے ایک کچا پل تعمیر کر دیا جاتا تھا۔ اس کچے پل پر جب گاڑیاں پہنچ جایا کرتی تھیں تو سواریوں کو اتار دیا جاتا، لوگ پیدل پل عبور کرتے اور خالی گاڑی دوسرے کنارے پر پہنچ جاتی اور پھر مسافر اس میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پنجاب جانے کا یہ سفر انتہائی تکلیف دہ ہوا کرتا تھا۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، لیکن لوگ کشتی کے سفر کے مزے ضرور لیتے تھے۔ پنجاب کے کچے کے علاقے سے واپسی پر گوالے دودھ بھی اسی کشتی پر لاتے اور کہیں کشتی میں جگہ نہ ہوتی تو پھر دودھ کے بڑے برتنوں جیسے مقامی زبان میں ورٹوئی کہا جاتا ہے پر تیر کر آ جاتے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور پنجاب کے شہر بکھر کے درمیان RCC یعنی پکا پل سن 1985 میں تعمیر ہوا تو اس مشہور کشتی کی افادیت ختم ہو کر رہ گئی تھی اور پھر اسے دریا کے کنارے مستقل طور پر لنگر انداز کر دیا گیا تھا۔ یہ 25 جولائی 1999 کی بات ہے جب طوفان نے علاقے میں تباہی مچا دی تھی۔ درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے تھے۔ اس وقت طوفان میں کشتی بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ سرکاری فائلوں کے مطابق کشتی کا پیندہ زنگ آلود ہو چکا تھا اور ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ طوفان کی وجہ سے دریا میں بننے والی بڑی لہروں نے کشتی کو نقصان پہنچایا اور پیندے میں سوراخ کی وجہ سے یہ ڈوبنے لگی۔ حکام کے مطابق عملے نے اسے بچانے اور سوراخ بند کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور آخر کافی تگ و دو کے بعد انہوں نے بحالی کا کام چھوڑ دیا اور یہ بڑی کشتی بالکل ٹائٹینک کی طرح آہستہ آہستہ زیر آب جانے لگی۔ کافی عرصے تک کشتی کا بالائی حصہ پانی کے اوپر نظر آتا رہا جبکہ باقی مادہ حصہ پانی کے اندر چلا گیا تھا اور بالآخر یہ ہمیشہ کے لیے دریا برد ہو گئی۔
صوبائی کابینہ نے یکم دسمبر 1985 کو یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ چونکہ کشتی کی حالت اب کافی کمزور ہو چکی ہے تو اسے کسی محفوظ مقام پر لنگر انداز کر دیا جائے اور اسے ماضی کے ایک یادگار کے طور پر محفوظ کر دیا جائے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ دریا میں کھڑے کھڑے اس کشتی کا سامان غائب بھی ہو گیا تھا، جس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ نیوی کی ٹیم کو بھی طلب کیا گیا تھا تاکہ اس کشتی کو دریا سے باہر نکالا جا سکے، لیکن اس وقت اسے نکالنے پر جتنا خرچے آ رہے تھے اسے دیکھ کر یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا تھا۔ اب اس کشتی کی کچھ تصاویر اور ایک اردو فلم دلہن ایک رات کی کے ایک سین میں قید ہیں اور کچھ پرانے لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس کی یادیں باقی ہیں۔